بھٹی صاحب سر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا گنڈاپور صاحب جیسے پکچر پینٹ کر رہے ہیں کہ حکومت تو خان صاحب کی رہائی کے لیے کہیں نہ کہیں بات بھی کرتی تھی یا چاہ بھی رہی تھی یا معاملات بن سکتے تھے، خان صاحب کے اپنوں نے ان کو مس گائیڈ کیا؟ میڈم شیخ، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، ایک علی امین گنڈاپور صاحب کی گفتگو اور دوسری عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت یا ان کی صحت۔ پہلے علی امین گنڈاپور صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ ان کی بہت ساری باتیں درست ہیں اور ہم کئی بار وہ ڈسکس کر چکے ہیں اور کئی بار ان پہ بات بھی ہو چکی ہے۔ جیسے زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جیل میں جا کر کچھ لوگ اور کہانیاں سناتے ہیں، لاکھوں لوگ نکل آئے، انقلاب آ گیا، ریالٹیز اور حقیقت اور، یعنی ریالٹیز اور جو بتایا جاتا ہے وہ اور۔ اب میرا ماننا یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب سے جو ملے، زیادہ مرتبہ جو ملے لوگ، ان میں بیرسٹر سیف تھے، بیرسٹر گور تھے، عمران خان کے وکیل تھے، عمران خان کی بہنیں تھیں اور علی امین گنڈاپور صاحب تھے۔ اب ان میں سے کون تھا جو مس گائیڈ کرتا تھا؟ اور پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میڈم شیخ عمران خان صاحب پر بھی۔ اب مجھے کوئی مس گائیڈ کرتا رہے، بتاتا رہے کہ بھئی آپ تو کمال کر دیا، آپ نے چھا گئے، آپ نکل گئے آگے، تو مجھے بھی تو کچھ سوچنا چاہیے نا کہ بھئی واقعی میں چھا گیا ہوں، کیا ہو گیا ہے، کوئی سیکنڈ چیک، تھرڈ چیک، کوئی ریالٹی چیک، تو یہ بات ٹھیک ہے۔ دوسرا، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں اکتوبر میں بات چیت تقریباً فائنل ہو چکی تھی اور یہ 3-4 مرتبہ بات چیت فائنل ہوئی۔ 2 مرتبہ کا ذکر محمل سرفراز صاحبہ نے کیا، 2 مرتبہ اور تھے، اور یہ جو فائنل کال تھی اس سے پہلے بھی ہو چکی تھی، اور ہمارے کچھ لوگ گئے۔ اب مجھے اس پہ اعتراض ہے کہ ان کو بتانا چاہیے تھا کہ کون لوگ گئے، اور عمران خان کو بتایا کہ یہ تاثر جا رہا ہے کہ ڈیل ہو گئی ہے، تو عمران خان صاحب نے فائنل کال دے دی اور معاملات خراب ہو گئے۔ تو یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب فائنل کال نہ دیتے تو بات چیت چل رہی تھی، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے تھے، ہیلی کاپٹر بھیجا گیا تھا، اس میں بیرسٹر سیف، بیرسٹر گور، علی امین گنڈاپور صبح ملے، رات کو ملے، سب کو پتہ ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عمران خان سے کہا گیا کہ ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروائیں، عمران خان صاحب تیار ہو گئے، پھر عمران خان صاحب نے کہا کہیں میرے ویڈیو بیان کو مس یوز نہ کیا جائے، وغیرہ وغیرہ، اور بڑی ڈھیر ساری کہانیاں ہیں، کئی بار ڈسکس کر چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ان کو سنگجانی رکنے کا کہا تھا، اور یہاں علی امین گنڈاپور صاحب کہتے ہیں کہ ہم نہیں رکے، ہم نے عمران خان سے زیادتی کی۔ بالکل یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جب بات چیت ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ رک جائیں سنگجانی۔ اب اس میں ایک علی امین گنڈاپور صاحب کو کلیئر بتانا چاہیے تھا، کیونکہ لیڈ وہ کر رہے تھے اور بشرا بی بی کر رہی تھی۔ کس نے کہا تھا کہ سنگجانی نہیں رکنا، آپ نے یا بشرا بی بی صاحبہ نے؟ تو ان دونوں میں سے دونوں ہی رسپانسیبل ہیں اس بات کے کہ وہ وہاں کیوں نہیں رکے، اسلام آباد کیوں داخل ہو گئے۔ یہ جو بات ہے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، اب انہوں نے حلف اٹھا لیا ہے تو میں اس پہ کیا بات کروں کہ محسن نقوی صاحب نے جتنی کوشش کی عمران خان رہا ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے، اتنی کوشش پوری پی ٹی آئی نے نہیں کی۔ واحد انسان ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب کے سامنے بھی بول لیتے ہیں اگر اختلافی موضوع ہو، اور یہ بات تو سچ ہے، بولتے ہیں اگر اختلافی موضوع بھی ہو، بڑے بڑے نہیں بولتے، صحیح بات ہے، لیکن انہوں نے عمران خان کے لیے کوشش کی، یہ علی امین گنڈاپور صاحب جانتے ہیں اور ان کے محسن نقوی صاحب جانتے ہیں۔ جی میڈم شیخ، آپ کو ڈاؤٹ ہے سر؟ ہاں جی، مجھے ڈاؤٹ ہے، جی ڈاؤٹ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا کہ انہوں نے حلف اٹھا لیا، اب میں اس پہ کیا بات کر سکتا ہوں، میں تو ڈاؤٹ ہی کر سکتا ہوں۔ اب بات ہے کہ یہ بات بھی علی امین گنڈاپور صاحب نے ٹھیک کی کہ جب میں وزیر اعلیٰ تھا تو بات کیا ہوتی تھی کہ عمران خان کو رہا کرو، اور اب جب مجھے ہٹا دیا گیا ہے تو بات کیا ہوتی ہے کہ عمران خان سے ملاقات کرواؤ، یعنی رہائی سے ملاقات تک بات آ گئی۔ پی ٹی آئی ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکی ہے، بالکل دو فرنٹس ہیں، خیبر پختونخوا اور ایک عمران خان کی رہائی یا مؤثر احتجاجی تحریک، اس میں علی امین گنڈاپور صاحب کا بھی ہاتھ ہے اور باقی پی ٹی آئی والوں کا بھی ہاتھ ہے۔ انہوں نے مانا ہے کہ ہم سارے ناکام ہیں، اس میں میں بھی شامل ہوں، کیونکہ لاہور کا جلسہ تب وہ پہنچتے ہیں جب جلسہ ہو چکا ہوتا ہے۔ راول پنڈی میں لوگ مارے کھا رہے تھے، یہ پہنچ ہی نہیں پائے۔ اسلام آباد میں 2 مرتبہ ہے، دونوں مرتبہ پراسرار طریقے سے نکل گئے۔ اور پھر علی امین گنڈاپور صاحب سے بہت سارے سوالات ہیں جو میں نے کرنے ہیں ابھی جب ملوں گا، کہ بیڈ گورننس، مس مینجمنٹ اور کرپشن آپ کے دور میں، پارٹی گروپ بندی میں آپ کا کتنا کردار تھا؟ آپ تو عمران خان کی بہنوں سے ہی لڑ پڑے،
رہائی ڈیلوں کی کہانیاں جو آپ ہمیں روز سناتے تھے، نتھیا گلی، بنی گالا اور پتہ نہیں وہ ان کا کیا بنا؟ 26 نومبر کو کیوں گئے تھے آپ ساروں کو چھوڑ کر؟ آپ اور بشرا بی بی، اور 26 نومبر کو آپ کیسے نکل کے مانسہرہ چلے گئے؟ یہ تو بہت ساری باتیں. جہاں تک عمران خان کی چند جملے عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہے، تو میڈم شیخ اتنی پریس کانفرنسیں، اتنی باتیں، اتنے بیانات یہ دینے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ عمران خان کی سرکاری ڈاکٹروں کی یہ جو حکومتی رپورٹ ہے یہ بھی ویسی اتنی درست، اتنی حقائق پر مبنی ہے جتنی نواز شریف صاحب کی پلیٹلیٹس رپورٹس تھیں. عمران خان کو ویسے کبھی آپ نے سوچا ہے، میں سوچ رہا تھا کہ عمران خان کو کس نے بتایا کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یعنی سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن؟ پروفیسر ڈاکٹر عارف کی سربراہی میں ٹیم نے. عمران خان کو کس نے بتایا کہ آپ کی اس آنکھ کی بینائی 15% رہ گئی ہے؟ پروفیسر ڈاکٹر عارف اور ان کی ٹیم نے. اور یہ جو ابھی حکومتی رپورٹ آئی ہے اس میں کون ہے جس نے یہ بتایا کہ عمران خان کی بقول اعظم نذیر تارڑ 70% ہو گئی ہے، معجزہ ہو گیا ہے؟ وہ کیا، کس نے بتایا؟ پروفیسر ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر ندیم قریشی. پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی اور پروفیسر ڈاکٹر ندیم قریشی عمران خان کے معالج نہیں ہیں، کل بھی آپ بات کر رہی تھیں. یہ راولپنڈی کے ایک آئی ہسپتال کے آئی اسپیشلسٹ ہیں. اور آپ مجھے بتائیں کہ 1.5-2 ہفتوں میں ابھی ایک انجیکشن لگنا ہے، 4 ہفتوں بعد دوسرا، منیمم 3، میں وائنڈ اپ کر، منیمم 3 میکسیمم 6 اس سے زیادہ. اور یہ ان انجیکشن کے سائیڈ ایفیکٹس یہ بھی ہوتے ہیں کہ بینائی مکمل جا بھی سکتی ہے. تو کیا معجزہ ہو گیا ہے کہ کل پروفیسر ڈاکٹر عارف بتاتے ہیں 15% آپ 70% پہ آ گئی ہے؟ تو آخری بات میڈم شیخ، ان ساری چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. عمران خان کی بہنوں کو بلایا جائے. عمران خان کے 3 ڈاکٹر ہیں، عاصم یوسف، فیصل سلطان اور ریٹینل اسپیشلسٹ، اس بیماری کے اسپیشلسٹ خرم مرزا ہیں جو شوکت خانم کے ہیں. ان تینوں کو بلایا جائے، عمران خان کی بہنوں کو بٹھایا جائے، سرکاری ڈاکٹروں کو بلایا جائے، ایک تفصیلی معائنہ ہو اور کسی اسپتال میں لے جا کر مرضی کا اس میں معائنہ ہو جائے. محسن نقوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دعوت دی کہ خاندان میں سے کوئی بھی آ کے اس بورڈ میں بیٹھ جائے، اپنا ڈاکٹر لانا چاہتے ہیں اپنا نام دے دیں، لیکن ڈیلے ہوئی، اینڈ میں جواب یہ آیا کہ نہیں جی ہم آپ کو کوئی نام نہیں دے رہے. دوسرا، آپ سے کچھ دیر پہلے طارق فضل چودھری صاحب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے علاج سے متعلق، اسپتال میں جو لے کے جانے اس سے متعلق فیملی کو ہر مرحلے پر اعتماد میں لیا گیا ہے. اس سے تو یہ تاثر جاتا ہے کہ ساری معاملات ہو گئے ہیں فیملی کے ساتھ سیٹل. دونوں چیزیں جھوٹ اور سراسر غلط ہیں. اچھا، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ ایک بھائی کی بہن محسن نقوی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں علیمہ خان صاحبہ کی وجہ سے ڈیلے ہو کہ علیمہ خان ریٹینل اسپیشلسٹ ہے؟ سر یہ تو آپ نے بھی کل کہا تھا، یہ بتایا تھا ہمیں جب میں نے آپ سے پوچھا کہ پی ٹی آئی نے کیوں کیا، آپ نے کہا علیمہ خانم صاحبہ نے منع کیا. سن لیجئے، جی سن تو لیجئے نا. سوال کیا تھا؟ علیمہ خان ان کی بہنوں کو اس میں شامل کیا جائے، عمران خان کے ڈاکٹروں کو شامل کیا جائے اور سارے مل کر ایک ہاسپٹل لے جائیں. یہ کیا کہہ رہے تھے؟ انہوں نے ایمبولنس میں ڈاکٹر بٹھائے سرکاری اور اڈیالہ بھجوا دیے، بیرسٹر گور آ جائے، کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ آ جائے، کوئی کزن آ جائے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کیوں بھائی، کس لیے آ جائے؟ ہمیں بلائیں ہم اور ہمارے ڈاکٹروں کو بلائیں تب بٹھائیں.